یوجین باربو کی کہانی، چھٹیوں کی آخری شام۔ یہ ان کی چھٹیوں کا آخری دن تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کچھ چخ ہو گئی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب انہیں ایک دوسرے سے محبت نہیں رہی۔ ریت انہیں سرد اور سمندر اجنبی لگنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسی کوئی بات محسوس نہ کی۔ اگست کے آخر کا وہ دن سمندر کنارے کی سیدھی کھڑی چٹان کے پیچھے کہیں دم توڑ رہا تھا۔ کبھی کبھار سمندری بگلے نداسے انداز میں پر مارتے پاس سے گزر جاتے۔ ٹھنڈ بڑھ چلی تھی اور شام کی الکساتی ہوا جاگ رہی تھی۔ گلتی سڑتی پن جھاڑیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی اور چپٹا سورج دھند میں لپٹا ہوا کسی مذبوح مویشی کی طرح قرمزی رنگ کا یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے اڑوس پڑوس کے ماہی گیری کے اڈوں کی چھت پر گر پڑا ہو۔ پتھر کی بنی ہوئی جیٹی سے دھند بھوپوؤں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خامخواہ ہو کر رہے تھے کیونکہ کوئی جہاز آتا دکھائی نہ دے رہا تھا اور آسمان گہرا اور صاف تھا۔ ہم پھر سمندر میں اترنے لگے ہیں؟ عورت نے مرد کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ہاں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس برس وہ آخری بار سمندر میں اترنے کو تھے۔ وہ اٹھی اور پیدل چلتی ہوئی سمندر میں جا اتری۔ ننھی ننھی لہریں جنہیں ہوا نے بس ذرا سا ابھارا ہی تھا ان کے پیروں کو تھپ تھپا رہی تھیں۔ ان دونوں کے لمبے سائے پانی پر پھیل گئے۔ وہ آگے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ مرد نے ربڑ کے بنے ہوئے فلیپر پہن لیے تھے۔ وہ ہمیشہ فلیپر پہن کر تیرا کرتا تھا۔ وہ عورت کے گرد چکر پہ چکر لگا کر اسے آگے بڑھتے دیکھتا رہا۔ ابھی صرف چند برس پہلے ہی کی تو بات تھی کہ عورت میں ڈباؤ پانی میں تیرنے کا حوصلہ پیدا ہوا تھا۔ وہ سمندر سے ڈرتی تھی، لیکن یہ وقت اتنا سہانا تھا کہ کوئی اندیشہ باقی نہ رہا تھا۔ آج وہ ایک دوسرے کی طرف اس طرح نہیں دیکھ رہے تھے جس طرح کل تک دیکھتے رہے تھے۔ وہ کل کی طرح بلند آواز سے بول بول کر ایک دوسرے کا حوصلہ بھی نہیں بڑھا رہے تھے۔ مرد منہ پھیلائے فلیپروں کی مدد سے جلدی جلدی ہاتھ پیر مارتا سمندر میں بڑھتا جا رہا تھا۔ پانی مخمل کی طرح ملائم، لبھاتا ہوا اور پراسرار تھا۔ گدلی ریتیلی تہ تک ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ چٹان چھوٹی ہوتی گئی۔ تارکول کی بو ابھی تک باقی تھی اور ماہی گیری کے اڈوں کے جال پیچھے رہ گئے تھے۔ مرد پہلے کی طرح بے پرواہ آگے بڑھے جانے پر تلا ہوا عورت کے گرد اپنے دائروں کے گھیر کو چوڑا کرتا گیا۔ وہ چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا۔ اسے سکون مل رہا تھا۔ کئی بار وہ غوطہ مار کر تہ تک گیا اور مچھلیوں کو ڈرا آیا جو ایسی لگتی تھیں جیسے ڈھیروں نیلے نیلے چاقو پانی میں پھینک دیے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر سیدھا لیٹا پانی پر تیرا کیا اور بے رنگ آسمان کو تکتا رہا۔ ایک پرندہ قریب سے گزرا اور اس کی ٹھنڈی برف جیسی نیلی آنکھوں نے اسے جس انداز سے دیکھا اس سے خصومت ٹپکتی تھی۔ ہوا تیز ہو چکی تھی کہ اس کا ہر شام یہی معمول تھا۔ مرد نے مڑ کر پیچھے نظر ڈالی۔ عورت آہستہ آہستہ آرام طلب انداز میں مستانہ وار ٹھیک اس کے سامنے تیر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مرد کے جی میں آیا کہ اس کا نام لے کر پکارے اور ہنسے۔ بس بہت ہو گئی یہ لغویت، ہم بیکار میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ لیکن اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور پانی پر اس طرح لیٹ گیا جیسے وہ کوئی تکیہ ہو۔ سمندر کا سفید جھاگ کئی بار اس کی کھلی آنکھوں پر سے گزرا۔ سورج ماہی گیری کے اڈوں کے پیچھے ڈوب چکا تھا۔ ریت بھی نیلا ہو گیا تھا جیسے راکھ ہو۔ چونے دار پتھروں والے کنارے پر بہت اوپر کی طرف دو پیلے کیکر اس برس پہلی بار اپنی پتیاں جھاڑ رہے تھے۔ ہوا نرم اور شفاف تھی۔ وہ موت کے بارے میں، محبت کے بارے میں سرگوشیاں کر رہی تھی، کسی تند و تیز شراب کے مانند تھی۔ تیرتے تیرتے وہ ساحل سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ انہیں مطلق تھکن محسوس نہ ہوئی۔ سمندر میں دور نکل جانے پر ایسا لگا جیسے وقت زیادہ دھیرے دھیرے بیت رہا ہو۔ لائٹ ہاؤس اور جیٹی کے پتھر نظر سے اوجھل ہو چکے تھے۔ یہاں سکوت گونجتا معلوم ہوتا تھا۔ کوئی بات سوچنا، کسی چیز کی آرزو کرنا ناممکن تھا۔ عورت کو عنقریب طاری ہونے والے خوف کے اولین آثار کا احساس ہوا۔ مرد اسے دکھائی تو دے رہا تھا مگر بہت فاصلے پر معلوم ہوتا تھا۔ اگر میرے بازو ام گئے تو؟ وہ گھبرا کر حیران سی ہوئی۔ وہ ام کیوں جائیں؟ وہ بھی آج کے دن؟ تم تو پہلے بھی سمندر میں اتنی دور تک آ چکی ہو۔ وہ اب اپنی بات کا خود بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اسے مرد پر تاؤ آ رہا تھا کہ وہ اتنا ہٹیلا کیوں ہے، اور کچھ دیر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ہوا اور بپھر گئی تھی۔ مغرب میں آسمان سرخ ہو چکا تھا۔ وہاں چٹانوں کے اوپر ایسا لگتا تھا ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ سمندر پر تنے آسمان میں ابھی ہاتھی دانت کے رنگ کی چند ایک بدلیاں باقی تھیں، جیسے کسی لہیم شہیم مہافیل کی پسلیاں۔
پانی ٹھنڈا تھا اور دھات کی طرح سخت معلوم ہو رہا تھا۔ ایک زیر آبرو قریب ہی چل رہی تھی۔ ہماری شاید ڈولفنوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے، مرد نے سوچا۔ پھر وہ ڈر جائے گی اور مدد کے لیے مجھے پکارے گی، لیکن کوئی ڈولفن ان کو نہ ملی۔ مچھلیوں کا ایک غول کا غول مرد کے پاس سے گزرا۔ وہ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے موجوں کے سفید کلغیوں تلے روپہلا سمندری گارا بہا جا رہا ہو۔ مچھلیاں کہ ہزاروں تھیں، عجیب انداز سے سائیں سائیں کرتی لمبی لمبی پھرتیلی جنبشوں کے ساتھ آگے بڑھتی گئیں۔ بیچ اب صرف ایک پتلی پیلی دھجی نظر آ رہی تھی۔ پانی بھی اب دیکھنے میں سبز نہیں تھا، ڈھلے لوہے جیسا دکھائی دے رہا تھا، تکلیف دہ اور بوجھل بن گیا تھا۔ کیا ہم بہت دور نہیں نکل آئے؟ مرد نے حیران ہو کر سوچا اور پانی سے اچھل کر باہر آنے کے بعد غوطہ لگایا۔ لہریں اب قدرے بڑی ہو گئی تھیں اور اس کی نظر عورت پر جا پڑی۔ وہ خاصی قریب معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ بازو سر سے اوپر لے جا کر عورت کو اشارہ کرے، لیکن ایک بار پھر اس نے ارادہ بدل لیا۔ اس نے عورت کے گرد اور بھی بڑا چکر کاٹا۔ ربڑ کے فلیپروں کے سبب اس کے لیے تیراکی آسان اور کہیں زیادہ پرلطف ہو گئی تھی۔ وہ بڑی پھرتی سے لہروں کو چیرتا آگے بڑھتا گیا اور ارد گرد دیکھنا چھوڑ دیا۔ کھلے سمندر کا پانی ساحل کے قریب کے پانی سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ دفتن اپنا سارا رنگ کھو بیٹھتا ہے، بے قرار نظر آتا ہے اور اس میں کوئی بو نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح جی اٹھتا ہے جیسے کوئی زندہ چیز ہو، گرم محسوس ہوتا ہے اور بولنے لگتا ہے۔ لہریں بڑی ہوتی جا رہی تھیں اور چاروں طرف سے امڈی آتی تھیں۔ وہ مکار تھیں، صرف سمندر ہی اتنا مکار ہو سکتا ہے۔ جھاگ مرد کے ماتھے پر، بالوں پر پھیل گیا۔ جھاگ اس کے نتنوں اور منہ میں چلا گیا۔ بعض اوقات پانی آ کر یوں لگتا ہے جیسے باڑھ دار تلوار ہو۔ پانی نے اسے تکلیف پہنچائی اور وہ جلن محسوس کرنے لگا۔ عورت کو یوں لگا جیسے وہ برابر ڈوبتی ہی چلی جا رہی ہو، لیکن یہ کیفیت اسے ہمیشہ بھلی لگتی تھی۔ اس کا جی یوں ہی ذرا سا متلایا تو وہ مرد کی تلاش میں نظر دوڑانے پر مجبور ہو گئی۔ اب وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سطح آپ سے اوپر اٹھائی مگر اسے نہ دیکھ پائی۔ اسے یہ تو کبھی پتہ ہی نہ چلا تھا کہ وہ ہے کہاں، کیونکہ وہ سارے وقت اس کا طواف کرتا رہا تھا۔ وہ فکر مند نہیں ہوئی، وہ یقیناً کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ ذرا دیر میں وہ اس کے سامنے سے گزرے گا۔ وہ تیرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور خوش تھی کہ اسے تھکن محسوس نہیں ہو رہی۔ ایک وقت تھا جب وہ کھلے سمندر سے ڈرتی تھی، لیکن جب ایک بار اس ڈر پر فتح پا لی جائے تو کھلا سمندر دوست بن جاتا ہے اور اس پر پیار آنے لگتا ہے۔ آسمان نے سمندر کا رنگ چرا لیا تھا۔ وہ سبزی مائل اور گہرا دکھائی دے رہا تھا۔ آسمان تلے پھوکی لچھیوں جیسی بدلیاں اڑی جا رہی تھیں اور ساحل نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ آسمان اور پانی کے بیچوں بیچ تھے۔ اس طرح سیدھے پڑے پڑے تعجب اس پہ آتا ہے کہ آدمی اس بے قرار سطح پر سے کہیں اور جا کر گرتا ہی نہیں۔ ساحل کے قریب کی لہروں سے کچے تربوزوں کی سی باس آتی تھی، لیکن یہاں یہ لہریں ذائقے اور گرماہٹ دونوں سے محروم ہو چکی تھیں۔ مرد نے پانی سے اٹھ کر سمندر پر نظر ڈالی۔ پانی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ غوطہ مارا، کانوں پر گہرے پانی کا سن کر دینے والا دباؤ محسوس کیا۔ وہ تڑپ کر پانی سے باہر آیا اور دوبارہ پانی میں جا گرنے سے پہلے پل بھر کے لیے چاروں طرف دیکھا۔ وہاں سمندر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عورت نے اپنی نظر دائیں طرف گھمائی، پھر بائیں طرف، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ سمندر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پکارنے لگی۔ مرد نے ایک بار اور غوطہ لگایا، پھر سونے سمندر پر نگاہ ڈالی اور پکارنے لگا۔ سمندر یوں لگتا تھا جیسے ابل رہا ہو۔ یہاں اگست کے اواخر کی سہانی روشنی میں سمندر اکیلا اور بلوان تھا اور ٹھس آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خاموشی کافور ہو چکی تھی۔ سمندر گرجا۔ مرد نے دائرے کو چھوٹا کرتے ہوئے تیز تیز تیرنا شروع کر دیا۔ وہ یقیناً یہیں کہیں ہوگی، یہ طے ہے۔ زور مارنے کی وجہ سے اس کی باہیں دکھنے لگیں۔ اس نے آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ عورت نے ایک بار پھر اوپر اٹھ کر سمندر پر نگاہ ڈالی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے زور سے آواز دی۔ ایک سمندری بگلا اسے سرد مہر نیلی خشم آلود آنکھوں سے دیکھتا ہوا گزرا۔ وہ اکیلی تھی۔ وہ چلائی، کوئی جواب نہیں۔ میں کہاں چلی جا رہی ہوں؟ وہ اچانک سہم کر حیران ہوئی۔ مجھے ساحل کا رخ کرنا چاہیے۔ اور وہ ساحل کی طرف مڑ گئی، لیکن خوفزدہ تھی۔ فرض کرو وہ ڈوب گیا ہے۔ وہ ڈوب نہیں سکتا، وہ بہت اچھا تیراک ہے۔ کہیں وہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے پھر سمندر سے ابھر کر آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ مرد نے پھر غوطہ مارا اور خود کو پانی پر چت ہو جانے دیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سکوت میں ڈوبا سمندر سیاہ اور شفاف معلوم ہو رہا تھا۔
यकबयक हवा थम गई और इर्द गिर्द मौजें किसी उतरे लिबादे की तरह बेजान होकर ढेर हो गईं। उसने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। लाइट हाउस और किनारा अब नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने खुद से कहा। और जो वो डूब गई हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं। कहीं वो पानी से डर न गई हो। अब उसे पानी से डर कहाँ लगता है? मर्द ने दोबारा उभर कर आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। फिर वो रोने और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। तुमने उसे अकेली क्यों छोड़ दिया? तुमने उसे अकेली क्यों छोड़ दिया? उसने चारों तरफ देखा, समुंदर में कोई भी नहीं था। समुंदर अब पुरसुकून था। वो एस्फाल्ट जैसा था और बेअतनाई से गौं गां कर रहा था। अगर उसे मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी और मैं उसके पास न हुआ तो मैं किस मुंह से वापस जा सकता हूँ? उसे यूं लगा जैसे औरत की आवाज़ सुनाई दी और वो दोबारा पानी से उभर आया। उसे कोई दिखाई न दिया। औरत रोती हुई गिरती पड़ती साहिल की तरफ बढ़ती रही। उसने पानी से सर बाहर निकालकर गले का पूरा जोर लगाकर आवाज़ दी, मगर किसी ने उसे जवाब न दिया। अगर वो डूब गया है तो मैं लौट आऊँगी, उसने फैसला किया। शायद वो मुझे डराना चाहता था। फ़र्ज़ करो वो साहिल पर मुझे नहीं मिलता। खौफ ने उसका गला जकड़ लिया और उसे कहीं जल्दी थका मारा। मर्द ने फैसला किया कि अगर वो साहिल पर न मिली तो वो लौट आएगा, और वो रात होने तक रोते हुए और एक दूसरे को आवाज़ें देते हुए तैरते रहे। फिर थकन से चूर वो बीच पर एक दूसरे से आ मिले, जहां अब अंधेरा ही अंधेरा था।